آپ سبھی کا ایک بار پھر سے خیر مقدم ہے آپ کے اپنے چینل چوک اینڈ ڈسٹر اکیڈمی پر۔ اور آج آپ لوگوں کے لیے جیسا کہ معلوم ہے راجستھان پبلک سروس کمیشن کے تعلق سے آپ لوگوں کے لیے ایک ٹیسٹ سیریز جو ہے وہ چوک اینڈ ڈسٹر اکیڈمی نے چلائی ہے۔ تو اسی سیریز میں آپ لوگوں کے لیے ایک شاندار MCQ ٹیسٹ سیریز آپ کے لیے سامنے لے کے حاضر ہوئے ہیں۔ تو چلیے پھر بنا کسی دیری کے آج کا جو ہمارا سیشن ہے وہ ہم لوگ شروع کرتے ہیں۔ آپ کے موبائل کی اسکرین پر جو ہے وہ پہلا سوال ہے، آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں۔ آزاد نظم کس زبان کی شعری حیت ہے؟ تو جرمنی، فرانسیسی، انگریزی یا جاپانی؟ تو اس میں 4 آپشن ہے، تو صحیح آنسر ہو جائے گا آپشن 3، یعنی کہ انگریزی اس کا کریکٹ آنسر ہو جائے گا۔ اس کے بعد اگلا سوال بڑھتے ہیں۔ نواب آصف الدولہ نے 300 روپے ماہوار وظیفہ کس کا مقرر کیا تھا؟ تو بڑا ایزی سوال ہے، آنسر ہو جائے گا میر تقی میر کو۔ اگلے سوال کی طرف بڑھتے ہیں۔ کس شاعر کا پہلے میر تخلص تھا؟ تو اس کا جو کریکٹ آنسر ہو جائے گا وہ ہو جائے گا آپشن 3، یعنی کہ میر سوز۔ نیکسٹ کوشچن کی طرف بڑھتے ہیں۔ ہمارے پاس کوشچن نمبر 4، میر زاہق میر انیس کے کون تھے؟ تو اس میں 4 آپشن ہے، دادا، پردادا، پرنانا یا تایا۔ تو اس کا جو کریکٹ آنسر ہو جائے گا آپشن 2، یعنی کہ پردادا جو ہے وہ اس کا صحیح آنسر ہو جائے گا۔ اگلے سوال کی طرف بڑھتے ہیں۔ حالانکہ آپ کو پتہ ہے یہ 5ویں پشت تھی، آپ کو پتہ ہے میر انیس کا ایک شعر ہے، شبیر کی مداحی میں 5ویں پشت والا، آپ کو یاد ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو اسی سیریز میں یہ ہے میر انیس کے بعد جو ان کے بیٹے آتے ہیں نفیس، سلیس، وہ جو ہے وہ آخری پشت ہے، اور میر زاہق جو ہے وہ پہلی ہے۔ میر زاہق آتے ہیں، اس کے بعد میر حسن آتے ہیں، پھر میر خلیق آتے ہیں، اور اس کے بعد میر انیس آتے ہیں، اور پھر ان کے بیٹے نفیس اور جلیس آتے ہیں۔ تو اس طرح سے جو ہے وہ 5 پشت مانی جاتی ہے مرثیہ نگاری میں میر انیس کی۔ اگلے سوال کی طرف بڑھتے ہیں۔ میر خلیق کے استاد کون تھے؟ مصحفی، انسا، آتش یا قائم چاند پوری؟ تو کوشچن نمبر 105 ہے، اور اس کا جو کریکٹ آنسر ہو جائے گا وہ ہو جائے گا آپشن اے، مصحفی۔ کبھی کبھی ایگزام میں مصحفی کا پورا نام بھی پوچھا جاتا ہے، تو آپ لوگ یاد رکھ لینا، غلام حمدانی مصحفی ان کا جو ہے وہ پورا نام ہے، اور یہ میر خلیق کے جو ہیں وہ کیا ہے؟ استاد ہیں۔ اگلا سوال ہے، عشق پر کر دوں فدا میں اپنی ساری زندگی، لیکن آزادی پر میرا عشق بھی قربان ہے، یہ شعر کس شاعر کا ہے؟ تو اس میں جو ہے وہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں 4 آپشن دیے گئے ہیں، تو اس کا جو کریکٹ آنسر ہو جائے گا وہ ہو جائے گا آپشن 4، یہ صحیح جواب ہو جائے گا اختر شیرانی کا۔ اگلے سوال کی طرف بڑھتے ہیں۔ مثنوی سحر البیان افسوس کے مقدمے کے ساتھ کس سن میں شائع ہوئی؟ تو اس کا جو کریکٹ آنسر ہو جائے گا وہ ہو جائے گا آپشن 3، یعنی کہ 1805 میں۔ اور کہاں سے ہوئی؟ کلکتہ سے، جہاں پر جو ہے وہ ہندوستانی پریس جو ہے وہ ہندوستانی پریس سے جو ہے وہ شائع ہوئی تھی، جو کلکتہ میں قائم تھی۔ اگلے سوال کی طرف بڑھتے ہیں۔ مسلمانوں نے کس سن میں دہلی کو اپنا مستقر بنایا؟ تو کوشچن نمبر 110 ہے، تو اس کا جو کریکٹ آنسر ہو جائے گا وہ ہو جائے گا 1193، یعنی کہ 1993 میں۔ آپ کو پتہ ہے 1991 میں جو ہے وہ تیرائن کا پہلا یدھ ہوا، تیرائن کا پرتھم یدھ، جس میں محمد گوری اور پرتھوی راج چوہان کے بیچ جنگ ہوئی، جس میں پرتھوی راج چوہان جو ہے وہ پہلی بار میں جیت گیا۔ اس کے بعد 1192 میں جو ہے وہ محمد گوری کو ہے وہ فتح حاصل ہوئی، اور وہیں سے جو ہے وہ دہلی کو اپنا مستقر بنایا گیا۔ اور آپ کو پتہ ہے، اگر آپ نے تاریخ پڑھی ہوگی تو 1206 میں جو ہے وہ دہلی سلطنت کی بنیاد پڑی، جس کا جو پہلا سلطنت کا جو سلطان ہے، کیونکہ دہلی سلطنت میں جتنے بھی راجہ، مہاراجہ یا بادشاہ ہوئے ان کو سلطان کے نام سے جانا جاتا ہے، تو اس لیے جو ہے وہ قطب الدین ایبک جو ہے وہ 1206 میں جو کیا بنا؟ دہلی سلطنت کا پہلا سلطان بنا، جو غلام ونش کا تھا۔ یہ ایک پورا سیکوینس ہے، آپ لوگ جو ہیں وہ ہسٹری کلاس میں ہماری دیکھ سکتے ہیں۔ اگلے سوال کی طرف بڑھتے ہیں۔ کوشچن نمبر 11 ہے، مقدمہ تاریخ زبان اردو کی سنِ طباعت کیا تھی؟ تو بہت ایزی آنسر ہے، آپشن ہو جائے گا فرسٹ، 1948۔ یہ مسعود حسین خان کی ایک مشہور تصنیف ہے۔ اس کے بعد اگلے کوشچن کی طرف بڑھتے ہیں۔ دست و باز و بشکت، اس سے کس شاعر نے اپنی تاریخ وفات نکالی ہے؟ تو اس کا صحیح آنسر ہو جائے گا مومن خاں مومن، کیونکہ آپ کو پتہ ہے دست کہتے ہاتھ کو، اور ان کے جو ہے وہ کوٹھے سے گرنے سے ہاتھ پاؤں ٹوٹ گئے تھے کوٹھے سے گرنے، اور 3-4 مہینے بعد ان کی وفات ہو گئی، تو اسی سے انہوں نے اپنی تاریخ وفات نکالی ہے مومن خاں مومن کی، جو غالب کے کیا تھے؟ ہم عصر تھے۔ اس کے بعد بات کرتے ہیں، ذیل میں سے کس شاعر کے والد لڑائی میں ہلاک ہوئے تھے؟ ذوق، غالب، مومن یا درد؟ تو اس کا آنسر ہو جائے گا آپشن 2، غالب۔ اگلے سوال کی طرف بڑھتے ہیں۔ کوشچن نمبر ہے 114، کون شاعری کے علاوہ فن موسیقی میں بھی
फ़न मौसीकी में महारत रखता था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, शेख इब्राहिम ज़ौक़ जो है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 115, मिर्ज़ा दबीर किसके शागिर्द हुए? तो इसमें 4 ऑप्शन है क्वेश्चन नंबर 115 में। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, बड़ा ही ईजी सवाल है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 यानी कि ज़मीर के वे शागिर्द हुए। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारे पास नेक्स्ट, वो महज एक बेसूद और दरवाज़ा कार सिनफ़ मुअल्लिम होती हैं, गज़ल के मुतालिक ये गिला किसका है? तो आपको पता है गज़ल के मुतालिक ज़्यादातर जो तनकीद की है वो किसने की है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, अल्ताफ़ हुसैन हाली इसका दुरुस्त आंसर हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। लिख कलम पहले हम्द रब वदू वदू के हर एक चाबे है वही मौजूद, ये हम्द ये शेर किस मसनवी का है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन 3 यानी कि ये ज़हर इश्क का है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। हुआ जब कुफ्र साबित है वो तमगाए मुसलमानी, न टूटी शेख से जुन्नार तशबीह सुलेमानी, ये किसके कसीदे का मतला है? बहुत इजी आंसर है और इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सौदा का। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। हज़रत ज़ैनुल आबिदीन किसके साहबजादे थे? क्वेश्चन नंबर है 112 और इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 यानी कि सहर बानो इसका दुरुस्त आंसर हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। ये आपको बताना है ये मरसिया किस शायर का है? आपको बताना है, इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। यारो अस्तमे नवे सुनो चरके कुहन का, ये मरसिया किस शायर का है? तो सभी को पता है, यह आपको पता होगा, आपने बड़ी काफ़ी मरतबा जो है वो इसको सुना होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन 2 यानी कि दबीर का। यह है किसकी रन की आमद से रन काँप रहा है, किस शेर की आमद से रन काँप रहा है, उसी का ये एक मिसरा है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। मोमिन का मोमिन नाम किसने तजवीज़ किया था? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन 3 शाह अब्दुल अजीज़ ने, जिन्होंने इनके कान में जो है वो आवाज़ भी दी थी पैदाइश के वक्त। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। इनमें से कौन सा शायर दिल्ली से लखनऊ मुंतकिल नहीं हुआ? तो सभी को पता है वो है हमारे ख्वाजा मीर दर्द, जो दिल्ली को खैराबाद कभी नहीं गए। अगर ऑप्शन में दिल्ली में दर्द ना आता, अगर आंसर में यहाँ पे आपको ज़ौक़ मिल जाता तो भी आप जो है वो ज़ौक़ को लगा सकते थे, क्योंकि ज़ौक़ जो है वो कभी भी दिल्ली को खैराबाद नहीं कह कर गए थे। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अहयाम गोई की मुखालफत करने वालों में सबसे पहला नाम किसका लिया जाता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन 4 यानी कि मजहर जाने जाना इसका दुरुस्त आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, खुशनामा किसकी तसनीफ़ है? क्वेश्चन नंबर 125 है और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 यानी कि शाह मीरा जी शमसुल उश्शाक। और फिर इनके बेटे का नाम है बुरहानुद्दीन जानम, और फिर बुरहानुद्दीन जानम के बेटे का नाम है अमीनुद्दीन आला। ये जो है वो कभी कभी एग्ज़ाम में सीक्वेंस पूछ लेता है, इसलिए आप लोग जो है उसे याद रखें। पहला है शाह मीरा जी शमसुल उश्शाक, उनके बेटे हुए बुरहानुद्दीन जानम, और फिर उनके बेटे हुए अमीनुद्दीन आला। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। उर्दू में नज़्म मुअर्रा और आज़ाद नज़्म के मुसन्निफ़ कौन है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन 2 यानी कि हनीफ़ कैफ़ी इसका दुरुस्त आंसर हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। दीवान गालिब को इल्हामी किताब किसने बताया है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, ये अब्दुर्रहमान बिजनूरी ने, इनकी एक तसनीफ़ है मुहासिन कलाम गालिब, उसी में जो है उन्होंने बताया है। इल्हाम का मतलब होता है किसी को पूजने लायक। आपको पता है, आपने इनकी किताब पढ़ी होगी, उसमें इस बात का जो है वो ज़िक्र किया गया है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, कौन मिर्ज़ा शौक़ की मसनवियों में से नहीं है? तो आपको पता है 3 इनकी मसनवियाँ बहुत मशहूर हैं, बहार इश्क, फ़रेब इश्क और ज़हर इश्क। लेकिन इसमें ज़हर इश्क नहीं है, तो ज़हर इश्क का जो दूसरा नाम बताया जाता है वो है लज़्ज़त इश्क। तो इसलिए क्वेश्चन नंबर का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 इसका दुरुस्त आंसर हो जाएगा। सॉरी, वो है कौन सी नहीं है ये बताना है इसमें, तो थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिएगा। इसमें ऑप्शन 3 जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि वारदात इश्क, क्योंकि लज़्ज़त इश्क तो उनकी मसनवी है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। उर्दू कसीदा निगारी का तनकीदी जायज़ा किसकी तसनीफ़ है? तो क्वेश्चन नंबर 129 है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 महमूद इलाही इसका दुरुस्त आंसर हो जाएगा। अगला सवाल बताना है इसमें आपको कौन सा जोड़ा दुरुस्त है। तो बहुत ईजी सवाल है, आपको इज्जाए तरकीब भी अगर पता होंगे कसीदे के और
مرثیے کے, تو آپ لوگ اس کا آسانی سے آنسر دے سکتے ہیں. تو اس کا جو کریکٹ آنسر ہو جائے گا آپشن 4, یعنی کہ چہرہ, رخصت اور بین. یہ کس کے ہیں؟ مرثیے کی اجزائے ترکیبی ہیں, جس کو میر زبیر نے کیا کیا تھا؟ متعین کیا تھا, اور جن کی تعداد کتنی ہے؟ 8 ہیں. اگلا سوال ہے, سرخ سویرا کس کا مجموعہ کلام ہے؟ ایزی سوال ہے اور موسٹ امپورٹنٹ سوال ہے, اکثر ایگزام میں پوچھا جاتا ہے. تو آنسر ہو جائے گا مخدوم محی الدین, اس کا صحیح آنسر ہو جائے گا. اگلا سوال ہے, مدھو مالتی کس داستان کے ہیروئن ہیں؟ کوشچن نمبر 132 ہے, اور اس کا کریکٹ آنسر ہو جائے گا آپشن 2, یعنی کہ گلشن عشق. اگلے سوال کی طرف بڑھتے ہیں, مضامین کے لحاظ سے قصیدے کی کتنی قسمیں ہوتی ہیں؟ بہت اہم سوال ہے, آپ لوگوں نے اسے پڑھا بھی ہوگا, اور اس کا جو کریکٹ آنسر ہو جائے گا وہ ہو جائے گا آپشن 4. آپ جو پڑھ رہے ہیں وہ بہت ایگزام کے پوائنٹ آف ویو سے بہت اہم ہے. مضامین کے لحاظ سے دیکھا جائے تو 4 ہیں, اور حیت کے اعتبار سے دیکھا جائے تو 2 ہیں. ٹھیک ہے. اگلے سوال کی طرف بڑھتے ہیں, دیوان اردو کس شاعر کے دیوانے کا نام ہے؟ تو اس کا آنسر ہو جائے گا آپشن 2, یعنی کہ خواجہ میر درد جو ہے وہ اس کا درست آنسر ہو جائے گا. اگلے سوال کی طرف بڑھتے ہیں, تعداد کے لحاظ سے میر کے اردو دیوان کتنے ہیں؟ تو اس کا صحیح آنسر آپ کو پتہ ہے, آنسر ہو جائے گا آپشن 4, یعنی کہ 6. اگلے سوال کی طرف بڑھتے ہیں, تضحیک روزگار کس نوع کا قصیدہ ہے؟ تو اس کا جو کریکٹ آنسر ہو جائے گا آپشن 4, یہ ہجوے قصیدے کا ہے. اگلے سوال کی طرف بڑھتے ہیں, ہندوستان میں الہامی کتابیں 2 ہیں, مقدس وید اور دیوان غالب, کس جملے کے زیر میں آتا ہے؟ کوشچن نمبر 137 ہے, اس میں آپ کو بتانا ہے یہ اسی کتاب کا ہے جو آپ کو اوپر بتایا گیا تھا, عبد الرحمن بجنوری کا ہے, جن کی کتاب محاسن کلام غالب ہے, اسی میں انہوں نے بتایا ہے. لیکن یہاں پر جو ہے اس میں پوچھا گیا ہے کون سی اس میں خصوصیت ہے, جمالیات ہے, تاثراتی ہے, نفسیاتی ہے, یا مارکسی ہے؟ تو اگر ان آپشن کے اکارڈنگ دیکھا جائے تو اس میں جو ہے وہ آپشن 3 جو ہے وہ زیادہ درست ہے. لیکن اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں تو کہیں کہیں پر ہمیں جو ہے اس جملے میں تاثراتی بھی دیکھنے کو ملتا ہے. تو اکارڈنگ ٹو می تو اس کا جو صحیح آنسر ہونا چاہیے وہ آپشن 3 ہونا چاہیے, کیونکہ یہ ساری چیزیں ہم جب بھی کسی کی پرارتھنا کرتے ہیں تو دل سے کرتے ہیں اور نفس کے اعتبار سے کرتے ہیں. تو اسی لیے اس میں ہم لوگ نفسیاتی کو جو ہے وہ زیادہ قبول کر سکتے ہیں تاثراتی کے مقابلے. لیکن آپشن دونوں ہی ٹھیک لگ رہے ہیں, لیکن اکارڈنگ ٹو می اس کا جو آنسر صحیح ہوگا وہ آپشن 3 ہوگا. اگلے سوال کی طرف بڑھتے ہیں, دیہاتی لڑکی کا گیت کس شاعر کی تخلیق ہے؟ تو اس کا صحیح آنسر ہو جائے گا آپشن 1, یعنی کہ اختر شیرانی اس کا درست آنسر ہو جائے گا. اگلے سوال کی طرف بڑھتے ہیں, طوطی نامہ دکن کے کس شاعر کی مثنوی ہے؟ بڑا ایزی سوال ہے, آپ لوگوں کو اس کا آنسر جو ہے وہ پہلے سے ہی معلوم ہوگا. دیکھتے ہیں, کوشچن نمبر 139 کا جو کریکٹ آنسر ہو جائے گا آپشن اے, یعنی کہ گواسی کی. اور یہیں پر میں آپ کو بتاتا چلوں, آپ کو پتہ ہوگا کہ محمد قلی قطب شاہ نے سب سے زیادہ جو ہے وہ تخلص استعمال کیے ہیں. لیکن اگر آپشن میں آپ کو دکھے کہ محمد قلی قطب شاہ آپشن میں نہ ہو اور آپ سے پوچھا جائے کہ سب سے زیادہ تخلص کس نے استعمال کیے ہیں, تب آنسر آپ کا گواسی ہو جائے گا. اگلے سوال کی طرف بڑھتے ہیں, کوشچن نمبر 144 ہے, تذکرہ شعرائے جے پور کس شاعر کی تصنیف ہے؟ تو اس کا جو صحیح آنسر ہو جائے گا آپشن 3, یعنی کہ ساحل جے پوری کی یہ تصنیف ہے. اگلے سوال کی طرف بڑھتے ہیں, سانیٹ کتنے مصروں پر مشتمل ہوتا ہے؟ تو یہ سانیٹ کے تعلق سے دوسرا سوال ہے ہمارا, اور پچھلے MCQ ٹیسٹ سیریز میں نے آپ کو بتایا تھا کہ سانیٹ جو ہے وہ کون سی صدی کی تصنیف ہے. تو وہاں پر آپ کو میں نے 17ویں بتایا تھا, تو آپ لوگ اسے تھوڑا سا کریکشن کر لیں. یہ انگلینڈ میں یعنی کہ انگریزی ادب سے آئی ہے, جہاں پر اس کا جو عروج ہوا, جہاں اس کی ابتدا ہوئی وہ 16ویں صدی کی تھی. تو یہ آپ لوگ ایک کوشچن کو کریکشن کر لیجئے گا, اگر آپ پریویس ویڈیو دیکھی ہے ہم نے تو اس میں آپ لوگ اسے کریکشن کر لیجئے گا. اب اس میں بات کرتے ہیں کہ اس میں کتنے مصرے ہوتے ہیں. تو اس میں جو ہیں وہ 14 مصرے ہوتے ہیں جو 2 حصوں پر مشتمل ہوتے ہیں, پہلا حصہ اور دوسرا حصہ. پہلے میں 6 مصرے ہوتے ہیں اور دوسرے میں جو ہے وہ 8 مصرے ہوتے ہیں. تو اس طریقے سے ٹوٹل 8 میں سے جو کتنے ہوئے وہ 14 ہوئے. اس لیے آپ لوگ جو ہیں وہ اس کو یاد کر سکتے ہیں. یہاں پر بھی ایک چھوٹی سی غلطی ہو گئی ہے, پہلے میں 8 ہوتے ہیں اور دوسرے میں جو ہے وہ 6 ہوتے ہیں. تھوڑا سا متضاد کر لیجئے گا, اپوزٹ, ٹھیک ہے. پہلے میں 8 اور دوسرے میں 16, تو اس حساب سے آپ لوگ جو ہے وہ 14 ہو گئے. اگلے سوال کی طرف بڑھتے ہیں, پنجاب میں اردو کس کی تصنیف ہے؟ بہت ایزی سوال ہے, آپ سبھی کو پتہ ہوگا. آنسر ہو جائے آپشن 4, یعنی کہ یہ محمود شیرانی کی تصنیف ہے. اگلے سوال کی طرف بڑھتے ہیں, اردو کی نشو و نما ہریانوی زبان کے زیر اثر ہوئی, اس قول کے مبلغ کون ہیں؟ سبھی کو پتہ ہے, آنسر ہو جائے گا آپشن اے,
مسعود حسین خان اس کا درست آنسر ہے۔ اگلے سوال کی طرف بڑھتے ہیں۔ فضلے کی کربل قطع کس فارسی تصنیف کا ترجمہ ہے؟ تو یہ بھی بہت آسان ہے، آنسر ہو جائے گا آپشن اے، یہ ہے روضۃ الشہداء کی۔ اور یہ روضۃ الشہداء جو تصنیف ہے وہ کب لکھی گئی؟ یہ بھی ایگزام میں جو ہے وہ پوچھ لیا جاتا ہے۔ تو 908 ہجری میں جو ہے وہ لکھی گئی۔ اور کہاں پر لکھی گئی تھی؟ یہ لکھی گئی تھی ہرات میں، جہاں پر اس کے مصنف کا جو ہے وہ ملا حسین واعظ کاشفی کا جو ہے وہ کیا ہوا تھا؟ انتقال ہوا تھا۔ اگلے سوال کی طرف بڑھتے ہیں۔ کوشچن نمبر 145، ضرب کلیم کس شاعر کا شعری مجموعہ ہے؟ تو بہت ایزی سوال ہے، آنسر ہو جائے گا آپشن آپ کے لیے اقبال، یہ کریکٹ آنسر ہے۔ اگلے سوال کی طرف بڑھتے ہیں۔ کوشچن نمبر 146، اسرار خودی کیا ہے؟ افسانوی مجموعہ ہے، شعری مجموعہ ہے، ناول ہے یا ڈرامہ ہے؟ تو جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آپ لوگوں کے لیے ایک کوشچن ہم لوگ ہوم ورک کے لیے دیتے ہیں۔ پچھلی بار جو ہے وہ کافی بچوں نے جو ہے وہ اس میں کومنٹ باکس میں اپنا جواب دیا تھا، جن میں عمران بھی تھے، کافی سارے بچے تھے۔ تو آپ لوگ بھی اس کو ایگزام میں یا کومنٹ باکس میں 146 لکھ کے اس کا آنسر دے سکتے ہیں، 1 2 3 یا 4۔ اس سے ہمیں بھی لگے گا کہ آپ کو جو ہم لوگ MCQ کرا رہے ہیں وہ آپ لوگوں کو سمجھ میں آ رہے ہیں، یا آپ کی جو تیاری ہے وہ کتنی چل رہی ہے۔ تو کوشچن نمبر 146 کا آنسر آپ کو ہمیں کومنٹ باکس میں دینا ہے، اور اس کا آنسر ہم لوگ آپ کو اگلی ویڈیو میں بتائیں گے۔ اگلا سوال ہے، غزل کے پہلے شعر کو کیا کہتے ہیں؟ بڑا ہی ایزی سوال ہے، آنسر ہو جائے گا آپشن 3، مطلع جو ہے وہ ہم لوگ کہتے ہیں۔ نیکسٹ کوشچن ہے، سحر آسوب کس کی تخلیق ہے؟ یہ قصیدہ ہے، آنسر ہو جائے گا آپشن اے، یہ سودا کی تصنیف ہے۔ کوشچن نمبر 149 ہے، دریائے لطافت کس کی تصنیف ہے؟ آنسر ہو جائے گا آپشن اے، یہ انشاء اللہ خان انشا کی تصنیف ہے، جو اردو کی یا اردو قواعد کی جو ہے وہ پہلی کتاب مانی جاتی ہے۔ کبھی کبھی اس کی زبان پوچھ لیتا ہے کہ اس کی زبان کیا ہے، تو اس کی جو زبان ہے وہ ہے فارسی۔ اس کی زبان یعنی کہ یہ جو تصنیف لکھی گئی ہے وہ فارسی زبان میں لکھی گئی ہے۔ اگلے سوال کی طرف بڑھتے ہیں، اور ہمارے آج کا سیشن کا یہ آخری سوال ہے، مندرجہ ذیل میں کون مرثیے کا اجزائے ترکیبی نہیں ہے؟ تو ابھی آپ نے اوپر بھی دیکھا تھا، تو امید ہے آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ کون سا نہیں ہے۔ چہرہ ہوتا ہے، سراپا ہوتا ہے، رخصت ہوتا ہے، آمد ہوتا ہے، جنگ ہوتا ہے، رز ہوتا ہے، پھر شہادت ہوتی ہے، پھر بین ہوتی ہے۔ تو یہ ٹوٹل ہو، تو اس میں کیا نہیں آیا؟ تشبیب نہیں آیا ہے، کیونکہ یہ کس کا ہے؟ یہ قصیدے کا اجزائے ترکیبی ہے، کیونکہ قصیدے کے کتنے اجزائے ترکیبی ہوتے ہیں؟ 4، جس میں سب سے پہلا آتا ہے تشبیب، تشبیب کے بعد آتا ہے گریز، گریز کے بعد آتا ہے مدح، اور مدح کے بعد آتا ہے آپ کا دعا۔ یہ 4 اجزائے ترکیبی ہوتے ہیں قصیدے کے، جس میں اگر سب سے اہم بات کی جائے تو وہ ہوتا ہے آپ کا مدح کا، ٹھیک ہے۔ تو اس طریقے سے جو ہے وہ آپ کے ہمارا جو MCQ چل رہا ہے وہ آج کی سیشن میں یہ یہاں پر اینڈ ہوتا ہے۔ آپ کے لیے ہم لوگ جلد ہی اگلی ویڈیو میں ایک نیا سیشن جو ہے وہ لے کر آئیں گے۔ کسی کو کوئی ڈاؤٹ رہتا ہے یا کوئی کوئیری رہتی ہے تو آپ لوگ اس نمبر پر جو ہے ہمارے بات کر سکتے ہیں، یہ ہمارا واٹس ایپ نمبر ہے۔ آپ کی ساری انفارمیشن یہاں پر جو ہے وہ اویلیبل ہو جائے گی، یا پھر آپ لوگ کومنٹ باکس کے ذریعے ہم سے معلومات کر سکتے ہیں۔ تو آج کی ویڈیو میں اتنا ہی تھا، ملتے ہیں آپ لوگوں سے جلدی نیکسٹ ویڈیو میں۔ شکریہ فار واچنگ دس ویڈیو۔